ہاں کیا مطلب منع کریں گے؟ ارے ایسا کیسے منع کریں گے بھائی؟ تم نے رائٹ سوائپ کیے تھے نا. ہاں تو پھر تو جب سامنے والے نے بھی رائٹ سوائپ کیا تو اور تم نے بھی رائٹ سوائپ کیا یعنی یہ پسند ہو گئی ہے میچ. تم کو شادی کرنے کرو نا, کیوں پیرنٹس سے اجازت لے رہے؟ پروفائل پہ کیا تھا؟ کیئرنگ ہے, لونگ ہے, ہاں ٹھیک ٹھاک پڑھی لکھی بھی ہے. کیا مطلب اجازت ضروری ہے؟ ارے تم کرو, بنداس کرو, میں ہوں نا تمہارے ساتھ. ارے یہ کیا دھوکہ؟ ہاں ویریفائڈ پروفائل ہے بھائی. بلو ٹک کس کے کہتے ہیں؟ ہاں بلو ٹک ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں کرو کچھ نہیں. بس تم کیوں کسی اور کے پیرنٹس بن رہے ہو یار؟ یہ کوئی چھوٹا معاملہ تھوڑی ہے. اور ڈیٹنگ ایپس پہ کب سے اتنا یقین ہونے لگا؟ دیکھو ہاں میں مانتا ہوں ڈیٹنگ ایپس کا, لیکن وہ بلو ٹک تھا. بلو ٹک مطلب ویریفائڈ پروفائل, ایسا کوئی فیک نہیں بنا سکتا ہے. ارے عباس پروفائل ویریفائڈ ہو سکتی ہے, لیکن کیا ایموشنس, وہ پرسن کا نیچر, اس کی کوالٹیز, اس کی کیا ویلیوز ہیں, وہ کس طرح کا ہے, یہ سب کیا ٹک سے ویریفائی ہوگا؟ ارے لیکن اس نے اپنے پروفائل میں لکھی تو ہے کیئرنگ, لونگ اور سوڈوفائل, اور جو اس کی کوالٹیز ہے اس نے سب لکھی ہے پروفائل میں. تو اسے پڑھ کے تو سمجھ میں آ جانا چاہیے وہ کیسی یعنی شخص ہے. تو پیرنٹس کا پھر اس میں انوالومنٹ ہونا یا ان کی رضامندی ہونا ضروری نہیں ہے؟ ہاں شادی کے بعد بتا دیں گے نا کہ ہاں ہم نے کر کے لے کے آ گئے. اب بس تم کو اندازہ ہے کہ روز ہماری کنٹری میں کتنے سارے کیسز اسی سوشل میڈیا, اسی طرح کے ڈیٹنگ ایپس کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب لڑکا یا لڑکی کسی کو بھی اکیلا بلا کر یا تو ان کے پیسے لوٹ لیے جاتے ہیں یا لڑکیوں کا ریپ ہو جاتا ہے جسٹ بیکاز آف یہ جو پاگلوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں نا, ہم بچپنا کرتے ہیں ہم لوگ. اب میں کیا بول سکتا ہوں, میں نے تو یہ ڈیٹنگ ایپس بنائے نہیں, لیکن مجھے تو بھائی یہ صحیح لگتا ہے. لیکن اب میں ایسا آن سوشلس جو ہے میں چیٹنگ اچھی کر لیتا ہوں, لیکن جب فیس ٹو فیس میں ملتا ہوں مجھے شرم آتی ہے. تو میں ایسے تو کوئی ایسا اپنے لائف پارٹنر بنا نہیں سکتا, تو ڈیٹنگ ایپ سے میرا واحد سہارا ہے. بٹ عباس ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ ساری چیزیں اٹ کین ٹرن اپ دی ادر وے آلسو. یہ چیزیں بگڑ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی تمہارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, کوئی اسکیم کر رہا ہے, اور مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیوں کسی ڈیٹنگ ایپ کا سہارا لینا ہے. اف یو وانٹ ٹو گیٹ میرڈ اور اف یو لو سم ون, گو اینڈ ٹیل یور فیملی, ٹاک ٹو دیم. مولوی صاحب آپ خود ہمیں بتائیے کہ آج کا زمانہ جو اتنا فاسٹ فارورڈ ہو چکا ہے, اب جس طرح عباس کہہ رہا ہے کہ پیرنٹس کو کہیں گے تو مانیں گے نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ دیر از جنریشن گیپ ہے وہاں پہ, دیر از اے جنریشنل گیپ, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن گیپ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ساری چیزوں پر اگر ماں باپ بچوں سے بات نہیں کریں گے تو بچے تو اس طرح کے غلط ڈیسیجن لے لیں گے. لیکن ماں باپ کے بھی تو آبویسلی ہم اگر کہیں گے وہ تو منع ہی کرنے والے. دیکھو تم نے کہاں سے اٹھا کے لے کے آ گئے, ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں, اس سے اچھا کر کے سیدھا سرپرائز دے دو, اور کیا پتا قسمت اچھی نکل گئی اور چل پڑی شادی. دیکھیے دونوں ہی باتیں اپنی جگہ پر ہیں, وہ رکھتی ہیں, کیونکہ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے اپنے بچوں کے سلسلے میں کہ انہیں کس کے جن لوگوں کو ساتھ میں رہنا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل ہیں یا سوٹیبل نہیں ہیں, یہ سوچنا چاہیے. لیکن ایک بات بچوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ماں باپ سے زیادہ آپ کا ویل وشر کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے ماحول کا, معاشرے کا, آپ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. حضرت علی نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جوانوں کے جوش سے زیادہ بزرگوں کا تجربہ پسند ہے. جی, جو سینئرس ہیں ان کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ جوانوں کے جوش سے بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت آدمی پتہ نہیں کیا کیا دیکھا کرتا ہے اور کیا سمجھا کرتا ہے. دیکھیے عام طور پر جیسے لڑکوں کو لڑکیوں کو آج کل کے ماحول میں جو ٹیمپٹیشن ہوگا اس میں خوبصورتی, جی, اس میں یہ کہ پیسہ, بالکل, جو پسند لڑکیاں ہیں وہ ایک ایسا شوہر چاہتی ہے جس کے پاس پیسہ ہو, کسی ذریعے سے بھی آیا ہو, جو اچھی گاڑی پہ آتا ہو, جو اچھا خرچ کر سکتا ہو, جو شاپنگ کروا سکتا ہو. اور مولانا صاحب یہ سب تو فیک بھی کیا جا سکتا ہے پروفائل پر. یہ تو اگر واقعی بھی ہو, جی, مگر زندگی جو ہے صرف دولت سے نہیں چلتی, زندگی صرف اس سے نہیں چلتی ہے. آپ کا ہزاروں باتیں ہیں. مجھے یاد ہے ایک فیملی یہاں یونائٹیڈ اسٹیٹس میں حیدرآباد کی فیملی تھی. ان کا یہ مسئلہ تھا کہ یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 25-30 سال پہلے. جی, انہوں ڈاکٹر تھے دونوں ہی, انہوں نے شادی کر لی. جو مدر تھیں وہ ہندو تھیں, فادر جو تھے مسلمان تھے. خیر چلیے ان کے وہاں کے لا کے حساب سے ہو سکتی ہے. جو بچہ ہوا جوان ہو گیا تھا, نہ اماں نے اس کو مندر جانا سکھایا تھا نہ ابا نے مسجد جانا سکھایا تھا, تو ان سے مطلب نہیں, سب اپنی دنیا میں غرق تھے. وہ لڑکا جو تھا وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. ڈاکٹر کو دکھایا, ڈاکٹر نے کہا بھائی اس کو کچھ نہ کچھ اسپریچوالزم کسی فارم میں آنا چاہیے, کیونکہ جو باڈی ہے آپ کی جو ڈیمانڈ کر رہی ہے.
تو بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے جو ناتجربہ کار آدمی ہوتے ہیں ان کی لائف خراب ہوتی ہے، کبھی لڑکی کی وجہ سے، کبھی لڑکے کی وجہ سے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس تجربے کا فائدہ اٹھائیں اور اس میں چلیں، ورنہ یہ ہوگا کہ پھر ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے گی جس کے اندر ہمارے پاس اب کوئی ذریعہ سلوشن نہیں رہ جائے گا. ابھی تو آپ نے تو وہ بات کہی ہے جس میں فراڈ ہو رہا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں بالکل ریئل قاعدے سے ہوا، اب نہیں پٹ رہی ہے، اب ان میں اختلافات ہو رہے ہیں، پھر ادھر سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، پھر ڈیورس کرو، پھر ڈیورس کے مقدمے فائل ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں. تو کہنا یہ ہے کہ بھئی کیوں نہ ایک بیلنس بنا کے چلا جائے کہ ماں باپ اس کے جذبات کا خیال کریں اور وہ اپنے ماں باپ کا خیال کرے کہ بھئی کوئی ایسا رشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ میری بیوی ہے تو میرے باپ کی بہو اور ماں کی بہو بھی ہے. گھر کیسا ہوگا، کیسا چلے گا، کوئی وہ ہمارے لیے اس طرح کی عورت ہو کہ ٹھیک ہمارا کا ساتھ دے سکے، یا ہمارے لیے ایسا شوہر ہو جو ہمارے کام آ سکے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں توجہ کرنا پڑے گی، اور اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اٹھایا اور سب just because you swiped right it's not going to be right. یعنی یہ اس میں بلو ٹک کے ساتھ ہو سکتا ہے ریڈ ٹک لگ جائے، سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہوتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا ایک بیلنس کر کے چلا جائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے. ان کو بلایا گیا، وہ مزاحیہ شاعری اس طرح کرتے تھے کہ جو بہت فائدہ مند ہوتی تھی. تو ان کو بلایا گیا ایک جگہ، وہ پہنچ نہیں پائے سکتے تھے، جج تھے، کچھ کورس فائنلائز ہو رہا تھا اس زمانے میں. تو اکبر نے لکھ کے ایک شعر بھیج دیا تھا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. کہ مطلب یہ دیوانے ہیں، ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا میں ایسی کتابیں قابل ضبطی سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے باپ کو دیوانہ سمجھنے لگے. تو ویسے ہی یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا اس سے زیادہ ویل وشر کون ہو سکتا ہے. ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، ہم سے زیادہ کون چاہ سکتا ہے. بٹ دیکھیے عباس کا پوائنٹ بھی اگر میں ایک دوسرے اینگل سے سوچوں مولانا صاحب، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس ان ٹاپکس پر بات کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، مثلاً اگر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے بچے نے کوئی ایسا ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو یا تو وہ اس چیز کو اگنور کریں گے یا اس کے ایبسنس میں فون کھول کر چیک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن بیٹھ کر بات نہیں کریں گے. نہیں، یہ غلط. ہمارا کہنا ہے کہ آپ کو چھپنے کی، آپ اپنے بچوں کے سامنے رکھیں کہ بھیا یہ دنیا جو ہے اس طرح کی ہو گئی ہے، تم کو معلوم ہے، تم ہم سے زیادہ اب سمجھ رہے ہو اس دنیا کو، مگر اس میں آنیسٹی غائب ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے اندر ہر چیز میں، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جب دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے، میں نے پڑھا تھا کہ 23 یونٹس دودھ پیدا ہوتا ہے انڈیا میں اور 64 یونٹ سپلائی ہوتا ہے. تو اس میں کتنی ملاوٹ ہے، دواؤں میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، تو آدمی میں بھی ملاوٹ ہے. تو تم ایک ایسا، کیونکہ بچوں کو یہ بات بلیو کروانی چاہیے کہ تمہارا ایگزسٹنس جو صرف ہے ناٹ اونلی فار دا انجوائمنٹ، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ہو جائے، اور اگر یہی ہونا ہے تو شادی کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بھئی اگر یہی سمجھ لیا کہ نہ اللہ نہ رسول نہ کوئی دین، تو پھر نہیں. تمہارے پاس یہ ہے کہ تمہارے بعد ایک جنریشن آئے گی، تمہارے بچے جو ہوں گے وہ تم سے بہتر ایمان میں ہوں، تم سے بہتر کردار میں ہوں، تم سے بہتر محنت کرنے میں ہوں. تو تم ان کی تیاری کرو، کیونکہ وہ ایسے بچے ہوں گے جن کا ایگزسٹنس ہی تمہارے لیے ثواب کا باعث بنتا رہے گا. نماز وہ پڑھیں گے، ثواب تمہیں ہوگا، تم نے پڑھوائی تھی ان کو. قرآن جی یہاں پہ سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ جب جیسا کہ اپی نے کہا کہ پیرنٹس کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچپن سے ہی ریگارڈنگ دا لو لائف آف اے پرٹیکولر چائلڈ ڈیورنگ دا ایڈلٹہڈ ارلی اسٹیجز یا ٹین ایجر کے اس پہ دور میں، تو اس چیز پہ جو ہے پیرنٹس فوکس نہیں کرتے، جبکہ جو ہے بچوں کو بیٹھ کے سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ چیز یہ فلاں چیزیں ہوتی ہے. تو اس چیز کی ایبسنس ضرور محسوس ہوتی ہے، تب جا کے وہ ڈیٹنگ ایپس کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر اپنے فرینڈ سے ایڈوائز لیتے جو ان کے ہم عمر رہتے، تو obviously جو ہے غلط ایڈوائز. دیکھیے جیسے دین ہے، مثال کے طور پر دیکھیے اپ برنگنگ آف دا گرل مدر کے اعتبار سے، جیسے ماں مثال کے طور پر اس کی اس ایج پر آنے پر کہ جب مینسز شروع ہوتے ہیں، اس کو غسل کا طریقہ سکھائے گی، اس کو کیا ہوتا ہے، کیسے ہے، یہ تو باپ نہیں کرے گا. ماں اگر بیٹا ہے تو بیٹے کو بتائے گا کہ بھائی تمہارے اوپر کون سا غسل واجب ہو جاتا ہے، تم اس اسٹیج پر پہنچو گے، کون سے رشتے غلط ہیں. اگر کوئی تمہارے ساتھ، آپ کے یہاں تو خود ون چینل میں نے وہ دیکھا تھا کہ وہ
وہ ٹچ والا ایک پوری شارٹ فلم ہے, ہاں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ ایک شارٹ فلم آئی تھی, تو وہ ایجوکیٹو کہ بھئی بچے کو ہم اپنے بتائیں نا کہ یہ غلط طریقہ ہے, کیونکہ کبھی کبھی بہت قریبی آدمی بھی رشتہ داروں میں اس طرح کی معاملات میں مشغول ہو سکتا ہے جس کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے اسی نے گڑبڑ کی, تو یہ ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے تو اپنے بیٹے کو, اب تو ماشاء اللہ ہے شادی شدہ ہے سب کچھ ہے, لیکن اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ غسل کیسے ہوتا ہے اور کون سے رشتے غلط ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. جب وہ 10-11 سال کا تھا سمجھایا, کیونکہ اس میں شرم کرنے کی کیا بات ہے, جب دین نے کوئی شرم نہیں کی تو ہم بھی کہ بھئی یہ ایک سسٹم ہے اور اس طرح سے بچے ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے وہ ہے, مگر یہ اس کا ایک جائز طریقہ ہے ایک ناجائز طریقہ ہے. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ جائز طریقے سے آؤ, اللہ اس کے رسول نے جو راستہ دیا ہے وہ یہ ہے نا, تو یہ چیز ہے. یا ان کی ایک چیز پیرنٹس میں, ماں میں بھی ہوتی ہے اور باپ میں بھی, ان کو اپنے بچے کبھی بڑے لگتے ہی نہیں. اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, اسے فکر ہی نہیں ہے, ارے وہ تو بالکل وہ تو ہماری نگاہ میں تو چھوٹا ہی رہے گا, ٹھیک ہے ماں باپ کی نگاہ میں وہ بڈھا ہو کے بھی چھوٹا ہی رہے گا, لیکن یہ کہ آپ کو یہ پریکٹیکلی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے جذبات ہیں, اس کا وہ ہے, تو اس کے لیے کیا سلوشن ہو سکتا ہے. بہت سی باتیں ہیں, تو شاید اگر بات چیت کی جائے کہ بھئی تم اسٹیبلش ہو جاؤ, تمہاری شادی کر دیں گے, یہ کر دیں گے جو مناسب ہوا, اگر ہم تمہارا مناسب رشتہ ہوگا تو تم جو کہو گے مان لیں گے, دین کے مطابق ہونا چاہیے, ریلیجن اس کے اندر انوالو ہو. تو جی بالکل, اور یہی چیز ہمارے ساتھ اکثر ہوتی ہے. ہم جب اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ ہماری شادی کراؤ تو والدین کہتے ہیں ارے تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو. یہ ایک بہت وہ رہتا ہے کہ پیرنٹس کے لیے تو بچے چھوٹے ہی رہتے ہیں, اور دوسرا پیرنٹس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے ایک جھجک ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے ان ٹاپکس پر کیسے بات کریں. اب ان کی جھجک کی وجہ سے وہ بچے جو بات کرنا چاہتے بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ اپنے دوستوں کا سہارا لیتے ہیں. دوست بھی انہیں کے ہم عمر ہے نا, تجربہ تو دوستوں کو بھی نہیں ہے, وہ کیا گائیڈ کر پائیں گے بچوں. ہاں بالکل, تو انیکسپیرینسڈ لوگ ہیں جو الٹی سیدھی, جیسے میں نے آپ سے وہ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ کہا تھا کہ ہم نے سائنس پڑھنا شروع کر دی تھی دوستوں ہی کی وجہ سے, کہ تو سائنس پڑھو والی کہانی, تو ویسے ہی سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس میں پیرنٹس دیکھیں, دین نے بھی یہی بات کی کہ جیسے بچی کی ذمہ داری ڈال دی اس کی ماں پر کہ وہ سکھائے گی, سب سمجھائے گی, اور بیٹے کی ذمہ داری باپ پر ڈال دی. تو وہ یعنی ایک ادب و احترام بھی قائم رہے اور ایک دوستی کا رشتہ بھی رہے, بانڈ بھی بنا رہے. اب بلکہ لڑکیوں سے اور ماؤں سے, بیٹیوں اور ماں سے جو بانڈ بنتا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے, بیٹے سے ویسا مضبوط نہیں ہوتا. یعنی وہ بڑی عمر میں آنے کے بعد جیسے دوست سہیلیاں بن جاتی ہیں آپس میں, ہے نا, تو وہ وہی, کیونکہ انہوں نے اپنے بانڈ کو شروع سے ماں نے بیٹی سے مضبوط کیا, باپ نے نہیں کیا. تو وہ لڑکا بیٹا جو ہے وہ بھاگتا ہے, وہ ایک گیپ ہے جیسا گیپ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ آپ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ اس چاہے بھی کتنے بھی سیریس میٹر ہو, غلط ہے صحیح ہے, اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو گمراہ کر رہے ہیں, بلکہ ہم اسے صحیح راستہ دکھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ہے. پیرنٹس کوشش کریں گے بات کرنے کی تو بچے بھی دھیرے دھیرے اوپن اپ ہوں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو اور یہاں پہ جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ماں اور بیٹی کے درمیان بانڈ بنتا ہے, لیکن ایسا کیوں مولانا صاحب کہ باپ اور بیٹے کے درمیان بانڈ نہیں بن پاتا؟ نہیں, وہ وہی ہے اس کی یعنی یوں کہیں کہ وہ جو اپنی ڈکٹیٹرشپ یا پاور استعمال کرنا چاہتا ہے, کہ طاقت, کہ ہم نے کہہ دیا. اچھا, اس کے بعد ایک تو یہ کہ اکنامک ہولڈ ہوتا ہے, پیسے کماتا ہے عام طور پر جو ہوتا ہے. تو اب وہ یہ ہے کہ پڑھا رہا ہے, لکھا رہا ہے, وہ سوچتا ہے یہ اسٹیبلش ہو جائے گا. اور سختی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, یعنی یوں میں کہوں کہ باپ اور ماں میں جو قدرت نے مزاج کا جو فرق رکھا ہے اس کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ اگر دونوں نرم ہو گئے تو بھی گڑبڑ ہے, دونوں سخت ہو گئے تو وہ بھی ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کو میں رکاوٹ بنیں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک کی طرف سے کچھ نرمی, دوسری کی طرف سے کچھ سختی. اب میں آپ سے ابھی بالکل تازہ بات یاد آ گئی, اسی وقت ابھی جو بات آپ سے کر رہا تھا. اللہ نے خواب دکھایا جناب ابراہیم علیہ السلام کو, کوئی بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں, انہوں نے خواب دیکھا ہے. جناب اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں, ان کو حکم ہوا ہے, نبی ہیں, جا کے کریں, کہ چلو میں تمہیں قربانی کروں گا. وہ بھی نبی ہے تو انکار تو نہیں کر سکتا. انہوں نے کیا کہا کہ انی ارا فی المنام, میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو انی اذبحک, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے؟ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے پوچھا ہے تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یا بطیف الما تومر, اے بابا جو آپ کو حکم ہو رہا ہے بجا لائیے,
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. بے شک. اگر جناب ابراہیم نہ پوچھتے جناب اسماعیل سے اور کہتے چلو میں تمہیں ذبح کروں گا، تو وہ چلے جاتے، پکی بات ہے، کیونکہ جب نبی خدا تھے انکار نہیں کرتے. لیکن یہ بتائیے کس کی قربانی ہوتی؟ یہ حضرت ابراہیم کی ہوتی. جناب اسماعیل سے تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا، بیچارے مجبوراً آئے تھے کہ نبی نے کہا لیٹ جاؤ تو وہ لیٹ گئے تھے. جی. تو نا، تو یعنی اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوا کہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جتنا جناب ابراہیم قربانی کے لیے تیار تھے اتنا ہی جناب اسماعیل بھی تیار ہوئے. تو یہ قربانی اکیلی نہیں ہے، جی دونوں کی ہے. تو اور اس نبی کے کریکٹر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ خود نبی ہو لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو، نبی ہونے کے باوجود کہ وہ بھی نبی ہے، لیکن اس کو یہ آپشن دیتا ہے بتاؤ کیا تمہاری رائے ہے، یعنی تم کیا کہہ رہے ہو، پوچھ رہا ہے اور وہ تیار ہو گیا. اس لیے اتنی اہم قربانی ہو گئی. تو اگر ہم لوگ بھی، بھائی ہم لوگ غیر معصوم ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اگر ہمارا بانڈ ہماری اولاد سے مضبوط ہو جائے تو شاید وہ ہماری ان وقت پر کام آئے کہ جب ہمارے دوست ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مر گئے، بیمار ہو گئے، تو وہی ہمارا دوست ہوگا، وہی ہمارا سہارا بنے گا، اسی کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہو جائے. پھر یہی کمپلینس پیرنٹس کو اپنی اولڈ ایج میں رہتی ہے کہ جب بچے چھوٹے تھے تب انہوں نے بچوں سے بانڈ بنایا نہیں، باتیں نہیں کی. ٹھیک ہے، انہیں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے ہماری رسپانسبلٹیز کو فلفل کیا ہے اور ہم آپ کا جو بھی خرچہ اٹھا رہے ہیں، ہم نے اتنا کچھ کیا آپ کے لیے، لیکن وہ بانڈ نہیں بن پایا. ہاں بالکل یہی ہوتا ہے. اب جب پیرنٹس اولڈ ہو جاتے ہیں تو بچے بھی کیا کرتے ہیں، فائنینشیل خرچہ تو اٹھا ہی لیتے ہیں اپنے ماں باپ کا، پر وہ بھی بیٹھ کے بات نہیں کرتے پھر اپنے بڑوں سے، تاکہ بانڈ ہی نہیں ہے، بات کیا کریں گے. یہی بات جو یہی بات ہو جاتی ہے کہ ان کا پیرنٹ سے بانڈ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ناشتہ دے دیا، کھانا دے دیا، ڈاکٹر کے یہاں، دوا کے یہاں چلے جائیں گے، ابا کا چشمہ دے بنوا دو، اخبار آ جاتا ہے، کتابیں ہیں یا موبائلس ہیں، ہم نے کام پورا کر دیا. انسانی زندگی میں جو ایک ہے کہ جو آپس کا کنورسیشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے. جیسے میں آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بات ہے تو میں کہتا چلوں اس بات کو، ہم بھی کرتے ہیں، یہ غلطی ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، موبائل کھلا ہوا ہے. یعنی یہ وہ اب میٹنگ پوائنٹس ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ بھائی یہ آف ہے، اب کھانا ہوگا، بات چیت ہوگی، کچھ مذاق ہوگا، کچھ یہ ہوگا، یہ لے لو وہ لے لو، چائے یا ناشتے کا موقع ہے. تو وہ یہ گویا رکاوٹ، یہ ڈیجیٹل دنیا رکاوٹ ڈالتی ہے اس میں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ اس کو نہ کریں، کس وقت کریں. اب ہمارے ہم بعض اوقات میں الہ آباد میں جب میں رہتا ہوں جس زمانے میں، تو میرے بہت دوست آتے ہیں. اب وہ آئے تو اس سب نے موبائل کھول دیے. اب میں تو چائے وائے کا انتظام کر رہا ہوں، چائے وائے لے کے آیا تو وہ ہے کوئی فون کر رہا ہے. تو میں نے ایک دن کہا کہ بھیا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہاں ہوں گے تو بات، اگر کوئی بہت امپورٹنٹ کال آئی تو اٹھا لیجیے، مگر یوں نہیں کہ یہ پھر مقصد ہی کہ ہمارے مل بیٹھنے کا. ہاں ہم لوگ آئیں کچھ آپس میں گپ کریں، کچھ بات چیت کریں، کنورسیشن. تو وہی فیملی میں بھی یہی بات ہے. جی مولانا صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ری یونین ہو، چاہے فیملی ٹائم اسپینڈ کرنا ہو، لیکن اکثر اب ہم لوگ رات میں بھی دیکھتے ہیں کہ رات کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب باپ گھر سے تھک کے، آفس سے تھک کے آیا ہوتا ہے اور ماں بھی دن بھر کے کام سے فری ہوتی ہو. تو پرانے زمانے گزشتہ میں جو ایسا رواج تھا کہ سب بیٹھ کے جو ہے آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، دن کے حال چال بتایا کرتے تھے. لیکن اور جو ہے جو ہمارے بزرگ ہے، گرینڈ ماز اینڈ گرینڈ پاس، تو ان لوگ جو ہے اسٹوریز وغیرہ سنایا کرتے تھے. لیکن آج جو ہے زمانہ پورا بدل گیا ہے. ہم خود اپنے گھر کی بات کریں، کل رات میں ہم نے دیکھا ہماری دادی بھی، ہمارے والد بھی، ہمارے والدہ اور ہماری چھوٹی بہن، یہ 4-5 جن جو ہے صرف فون میں لگے ہوئے تھے رات میں. ہاں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. تو کس طرح سے یہ میں کہتا ہوں نا کہ وہی اس کو ڈیلیبریٹلی کوشش کر کے چینج کرنا ہوگا ماحول میں کہ بھائی نہیں دیکھیں گے، یہ ہم اس وقت نہیں دیکھتے اس وقت. اچھا یہ دیکھیں ٹائم اسپیس، میں نے شروع میں آپ سے بات کہی تھی کہ ایک ہوتا ہے، مطلب وقت تو سب کے پاس پہلے زمانے میں بھی اتنا ہی تھا اور اب بھی اتنا ہی ہے. حالانکہ آپ یہ بات یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کے پاس وقت کم تھا کیونکہ انہیں کام بہت کرنا پڑتا تھا. آپ نے کھولا، پانی آ گیا. اس زمانے میں پانی بھر کے لانا ہے، ہم نے خود کنویں سے پانی نکالا ہے، وہ یہ ہے. اچھا جناب فاطمہ کے دور میں آ جائیے، چکی چلانی ہے، چکی پیسی جا رہی ہے، کتنا وقت ان کو گیہوں پیسنے میں لگ جاتا ہوگا. اس کو بھی وہ لوگ یوٹیلائز کرتے تھے. مثلاً وہ جو مناجات ہوتی تھی پڑھتے تھے اور دعائیں پڑھتے تھے کہ چکی بھی چل رہی ہے، دعائیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. یعنی جیسے حالات ہوں ویسا اپنے کو بیلنس کرو.
جی یہ توازن انہوں نے ہم کو سکھایا کہ حالات دوسرے ہو گئے تو کیسے کیا جائے. ویسی سچویشن اس میں بھی ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں نا, آپ نے اپنے یہاں کا ایک واقعہ, سب کے یہاں کا یہی واقعہ ہوتا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے میں غرق ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں, چلے گئے. تو یعنی ہم لوگ گویا ہاسٹلرس ہیں جو پہلے کے ہاسٹل میں تو ہاسٹل والے سب جمع ہو جاتے تھے, یکجا ہو جاتے تھے, سب ایک جگہ پر ہنگامہ مچا ہوا ہے. آج ہم ہاسٹلر ہیں گھر کے اندر. کہانی سنانے کا تو فن ہی ختم ہو گیا. کہانی لوگ 2-3 گھنٹے تک بوڑھی. اچھا آج بھی ہم ان بزرگ اور خواتین کو جو مرحومہ ہو گئی ہیں یاد کرتے ہیں کہ وہ کہانی کیسے سناتی تھیں. اچھا دن میں وہ سیو کرنے کے لیے اس زمانے کا میں آپ کو ٹرک بتاؤں, دن میں آپ پکڑ لیا دادی کو یا نانی کو کہانی سنائیے تو اس کا وہ کہتی تھیں کہ ارے وہ مسافر راستہ بھول جائیں گے. یعنی جو ٹریولرز چل رہے ہیں اگر کہانی ہم نے سنانا شروع کر دی تو ٹریولرز کو تو ہم لوگ دن میں نہیں کہتے بھائی پتہ نہیں کون سا مسافر راستہ بھول جائے, اور وہ دن میں ان کے پاس ہزاروں کام ہے, بیٹھے کہانی سنانے لگے 1.5-2 گھنٹے کی کہانی. تو یہ چیز کوشش کرنا پڑے گی اس میں, یعنی پیرنٹس کو کوشش کرنا پڑے گی اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. جو ہماری غلطی ہے وہ ہم اس کی اصلاح کریں. اچھا زیادہ جب ٹائم اسپیس کم ہو جاتا, آپ عبادت میں کس وقت دیں گے, قرآن کس وقت پڑھیں گے, چلیے جلدی نماز ہو گئی, واجب جو فرض پڑھ کے چھٹی پائی پھر لگ گئے. تو بھائی کسی منزل تک جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے نا. کیا سٹیپس ہے جو ہم لے سکتے ہیں اس بری عادت کو ختم کرنے کے لیے؟ نہیں مطلب سب سے پہلے تو ڈیسائیڈ کریں, ڈیسیشن لیں اور ہم اپنا ماڈل خود رکھیں کہ وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تم مٹھاس نہ کھاؤ, جو مٹھاس وہ جائز طریقے سے نوش فرماتے تھے اس کو بھی روک دیا تھا. جی بالکل. تو ویسے ہی بھائی اگر یہی بات ہے کہ بچے کہیں گے ابا آپ اگر دیکھتے ہیں تو ہم بھی دیکھیں گے, تو ہم چلو اب نہیں دیکھیں گے, کام ختم ہو گیا, چلو یہی صحیح, ہم تو یہ مزہ نہیں لیتے, ختم ہے, تمہارے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے, یہ کریں گے. تو وہ اسٹیپ آپ کو ایک تو یہ کہ ڈیسیشن لینا ہے, اس کے اندر آپ کو جو سفرنگس ہوں گی یعنی جو مزے والی کہ مزہ آپ کو اب نہیں مل رہا ہے اس کو برداشت کرنا ہوگا, اور تبھی آپ اپنا قدم آگے بڑھا پائیں گے نا. تو وہ دوسرے کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. دیکھیے ایک بات ہے, تقریر کا وہ اثر نہیں ہوتا جو آدمی کی سیرت کا اثر ہوتا ہے. ہم بچوں سے کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو اور خود اخبار پڑھ رہے ہیں, یہ بچہ کیسے, اگر وہ دیکھے کہ ابا صبح کھولتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں, ہو سکتا ہے ابھی نہ پڑھ رہا ہو, ہمارے بعد یاد آئے گا کہ والد ہمارے اس طرح قرآن پڑھا کرتے تھے, تو اس کو ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی کریں. ہم نے کبھی بہت ہم ذکر کرتے ہیں ایک جگہ پر ایک مرد مومن جو تھے وہ ہماری چائے جانتے تھے, میں چائے پیتا ہوں, تو تھوڑی دیر بعد چائے اور خود نہیں پیتے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تو ہمیں چائے پلاتے ہیں, چائے کا شوقین ہی آدمی ہے, سوچ سکتا ہے کہ نہیں, جب میرے والد جو تھے ہم کو چائے کے لیے منع کرتے تھے تو ہم نہیں مانتے تھے, جب سے ان کا انتقال ہوا اس دن سے آج تک نہیں پی. یعنی اس کو کتنا ٹائم لگ گیا ہو پتہ ہے, 15-20 سال ہو چکے تھے. 20 سال سے ایک آدمی جو چائے کا بے حد شوقین رہا ہو صرف اپنے باپ کو یاد کر کے نہیں پی رہا ہے اتنے سالوں سے. اور نیچرلی وہ اس نے بس تو کون سی چیز اثر انداز کرے گی, وہ ماڈل بیہیویئر جو ہے, یعنی اللہ نے بھی اپنے رسول کے لیے کہا کہ اس کا جو اسوہ ہے ماڈل بیہیویئر, اس خالی تقریر نہیں, وہ بہترین ہے, سب سے اچھا ہے, اس کو فالو کرو. تو ویسے ہی ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے ماڈل بنتے ہیں. بالکل. اب ہم تو صبح اٹھ نہیں پا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, بچوں سے کہہ رہے ہیں اٹھو, کیسے ہوگا, نہیں تو ناشتہ نہیں دیں گے. تو ابھی آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کر لیجئے, جس وقت طاقت ختم ہو جائے آپ پہلے خود اٹھیے پھر بچوں کو تاکید. ہاں ان کو واجب پڑھوا دیجئے, فرض پڑھوا دیجئے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی وظیفہ پڑھا, یہ پڑھا ہے, کبھی ان کے اندر اپنے آپ ڈیولپمنٹ ہو جائے گا. تو اس میں ایک تو یہ کہ ہم ڈیسیشن لیں, ڈیلیبریٹ ہوں, بچوں کو بھی دیندار بنانے کوشش کریں, جتنا ان کی ایج کے حساب سے ہے اتنا بنائیں, ان کو واضح کریں, ان کے سامنے لائیں, تو وہ انشاءاللہ اپنے آپ وہ ساری باتیں کنٹرول میں آتی چلی جائیں گی. اور اس کی اچھائیوں کو برقرار رکھیں بھائی, ورنہ معلوم ہوا کہ ہم لوگ رہ رہے ہیں اس ایج میں ڈیجیٹل ورلڈ میں, اور 200 سال پرانی ہماری اپروچ ہے, سوچ ہے, مطلب ہر جگہ پیچھے چلے جا رہے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ لیکن ہم نہیں, میں آپ سے ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل آف یو, ہم یہ کہتے ہیں میں ای بینکنگ کبھی نہیں کرتا, نیٹ بینکنگ یہ نہیں کرتا, ڈر کے مارے پتہ نہیں کیا گڑبڑ ہو, کس کا کچھ ہو جائے, وہ ہمیشہ نہیں کرتا. لیکن میرے بچے سب کرتے ہیں, اور میں کیسے ان کو کہہ سکتا ہوں تم نہیں کرو,
कभी कभी तो मैं खुद ही कहता हूँ यार मेरा टिकट बुक कर देना भाई, बिल्कुल ये टिकट बुक कर दो, तो उन्होंने अपने हाथ से उठाया और बुक कर दिया टिकट। तो मकसद ही ने वही बात है जो हज़रत अली ने कही थी कि तुम्हारी औलाद जो है एक दूसरे ज़माने के लिए पैदा की गई है। बिल्कुल। तो हम उसको अपने ज़माने में घसीट के लाना चाहेंगे तो चोचू का मुरब्बा हो जाएगी, न इस लायक रहेगी न उस लायक रहेगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपने जिस तरह हमें एक्सप्लेन किया है, अगर इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाए अब्बास, तो फिर जब बच्चे एडल्ट्स बनते हैं तब फिर उनके बीच में वो आइस ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो बातें शेयर करें। अगर बॉन्ड बचपन से ही बना आ रहा है, नमाज साथ में पढ़ रहे हैं, बैठकर खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड अपने आप ही डेवलप होता जाएगा कि जब जिंदगी में वो मरहला आएगा कि वो जवान हो जाएंगे तो वो आप ही को दोस्त समझेंगे और आपसे ही आके गुफ्तगू करेंगे। हमेशा कैसे ही होगा और इंशाल्लाह। अभी प्रोग्राम का खुलासा मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को सबसे पहले अपना किरदार सुधारना चाहिए। हम पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा तुम फ़ोन मत देखो, लेकिन खुद ये नहीं देखते कि रात भर या दिन भर जो वो खुद फ़ोन में लगे रहते हैं। कि पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए नमूना अमल है। बिल्कुल ठीक। बच्चे जो है बचपने में अपने पेरेंट्स को देखते तो सारी चीज़ें सीखते हैं। जी बिल्कुल ठीक। व्यूवर्स, आखिर में भी बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम इन द कोर्ट ऑफ इस्लाम में जहां हमने पेरेंट्स वर्सेस चाइल्ड की डिबेट की, एक आर्ग्यूमेंट की, वहां हमें यही समझ में आता है कि हम ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं। बच्चों ने फ़ोन यूज़ किया तो बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं, बच्चे हमसे बात नहीं करते हैं, बच्चे हमसे सीक्रेट शेयर नहीं करते हैं। आज बैठकर हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम फ़ोन यूज़ नहीं करते? हमने हमारे कितने सीक्रेट्स अपने बच्चों के साथ शेयर किए हैं? हमने हमारे कॉलेज की कितनी स्टोरीज अपने बच्चों के साथ शेयर की है? जब हम कोई एफर्ट ही नहीं लेते अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बनाने का, तो फिर ये किस तरह का खोखला एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर करें? याद रखें, अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें करेंगे तो वो आपसे बातें करना सीखेंगे। अगर आप फ़ोन रख के वक्त उनके साथ स्पेंड करेंगे तो वो फ़ोन रखना सीखेंगे। तो ज़रूरत है पहले हमें अपने आप में चेंज लाने की, और फिर इंशाल्लाह हमारे बच्चों में चेंज तो खुद ही आ जाएगा। इसी उम्मीद के साथ टीम चर्चा टाइम को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।